السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ روایات کے سلسلے میں آج کا لیکچر یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ قرآن کی تفسیریں کیسے لکھی گئیں، سب سے پہلا مفسر کون تھا، اور آگے پھر اہل سنت مسلک کی بنیاد کس کی روایات کے اوپر پڑی، یا کس چیز کے اوپر اہل سنت مسلک کی بنیاد پڑی، اور وہ پھر آگے کیسے رائج ہوا، کس دور میں ہوا۔ یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم آپ پر واضح کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، تو ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ سب سے پہلے مفسر قرآن تھے، جبکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اپنی ہر آیت کی وضاحت خود قرآن کے اندر کر دی ہوئی ہے، انسانی عقل کے اوپر نہیں چھوڑا۔ تو رسول نے اس قرآن کو نافذ کیا، اس کے اندر جو احکام ہیں، قوانین ہیں، اس کی روح سے دین کا نظام نافذ کیا، لوگوں کا تزکیہ نفس کیا۔ یہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ رسول مفسر تھے اور انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، تو اس کا ثبوت ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ رسول نے جو کچھ بھی پیش کیا، کسی کفر کرنے والے نے، قرآن کی آیات کی کس سے انکار کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں پہلے اس کی تفسیر بتائیں، ہمیں یہ سمجھ آئے کہ قرآن کیا کہتا ہے، پھر ہم اس کی تائید یا تردید کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ جنہوں نے قرآن کو سنا، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے، جنہوں نے اس کا انکار کرنا تھا انہوں نے برملا اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ کہنا کہ قرآن کی تفسیر کرنی پڑتی تھی پھر سمجھ آتا تھا، لوگ پھر اس کے اوپر ایمان لاتے تھے یا اس کے کفر کرتے تھے، اس کا کوئی ثبوت تو ہسٹری میں بھی نہیں ملتا۔ اور قرآن تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک ویڈیو ہم نے اسپیشل کیا تھا جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے اپنی ہر آیت کی تفسیر خود کر کے دی ہے، اس کی تشریح، توضیح، وضاحت خود اپنے کلام سے کی ہے، اور ان میں ہم نے پورا وہ لیکچر میں پورے ہم نے حوالے دیے تھے آیات کے نمبروں کے ساتھ، تاکہ بات کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہو جائے کہ قرآن جو ہے اللہ نے اپنی پوری وضاحت کے ساتھ نازل کیا ہے، ہر آیت کو پوری تفصیل سے کھول کر بیان کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے وہاں پر وضاحت کی تھی۔ تو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کر کے دی لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر صحابہ میں سے وہ کچھ کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مفسر تھے، ان میں ٹاپ پہ جو ہے نا وہ ابن عباس آ جاتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ، رسول اللہ کے جو چچا ہیں عباس رضی اللہ، ان کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ، تو عام طور پر ان کو ابن عباس کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسول کے چچا زاد بھائی تھے، تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے مفسر تھے، ترجمان القرآن کا لقب بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑے مفسر ہیں۔ تو یہ کنہوں نے کہا؟ بعد کے علماء نے، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، ورنہ رسول کے دور میں تو جو کبار صحابہ کرام تھے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے کبار صحابہ کرام تھے۔ تو ان میں سے تو کسی کو وہ نہیں کہتے کہ یہ مفسر قرآن تھے یا سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وفات رسول کے وقت صرف 13 سالہ بچے تھے۔ تو وفات رسول کے وقت جو کبار صحابہ کرام تھے، جو رسول کے ہم عمر بھی تھے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ رسول کے ہم عمر تھے، تو ان کو وہ مفسر قرآن یا سب سے بڑا مفسر قرآن نہیں کہتے۔
کیونکہ ان سے روایتیں ہی نہیں ملتی ہمیں۔ آپ یہ ذخیرہ حدیث کو آپ کنگھال لیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جو منسوب روایتیں ہیں وہ 14-15 یعنی 2 درجن بھی نہیں بنتی۔ عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب جو روایات ہیں وہ 2 درجن بھی نہیں بنتی۔ ان کے نام سے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے نام سے ہزاروں روایتیں وضع کی ہوئی ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے ہزاروں روایتیں وضع کی ہوئی ہیں، لیکن ان کے نام سے چونکہ اتنی روایات جو ہیں وہ وضع نہیں کی ہوئی، منسوب نہیں کی ہوئی، تو اس لیے پھر یہ ان کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ جو ہیں عبداللہ ابن عباس، جب رسول کی وفات ہوئی تو یہ صرف 13 سال کے بچے تھے، تو یہ کیسے سب سے بڑے مفسر قرآن بن گئے؟ ان سے بڑی عمر کے یا رسول کے ہم عمر جو تھے وہ مفسر قرآن کیوں نہ بنے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے، وہ مفسر قرآن کیوں نہ کہلائے؟ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، بنائی گئیں بعد میں۔ اس کے بعد یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، ترجمان القرآن تھے، ان کی وفات مکہ میں ہوئی۔ مکہ کے رہنے والے تھے، زیادہ تر یہ مکہ میں ہی رہے، لیکن وفات ان کی ہوئی طائف کے اندر۔ کون سے سن عیسوی میں؟ 687 عیسوی میں۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی۔ پیچھے سے اگر شروع کریں تو رسول کی وفات ہوئی ہے 632 عیسوی میں، اور یہ جو ابن عباس ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے 619 عیسوی میں، تو اس لحاظ سے 632 میں سے 619 نکالے تو 13 سال، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر بنتی ہے 13 سال وفات رسول کے وقت۔ تو 13 سال کا بچہ کتنا کی علم حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی قرآن کی تفسیر کا، جو اتنی بڑی جلدوں میں بھری پڑی ہیں وہ تفاسیر۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں، یہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں یہ مکہ میں رہتے تھے، کبھی کبھی مدینہ بھی چلے جاتے تھے، لیکن دارالعباس ان کا گھر کہلاتا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ان کے جو والد تھے عباس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے جو چچا تھے، ان کا گھر دارالعباس کہلاتا تھا۔ تو یہ جو زیادہ تر مکہ میں رہے، لیکن آخری عمر میں یہ طائف چلے گئے تھے، وہاں پر ان کی وفات ہوئی کون سے سن میں؟ 687 عیسوی میں۔ تو یہ جو مفسر کلبی ہیں ان کے آگے شاگرد ہیں عطیہ بن سعد العوفی۔ تو یہ جو ہے یہ بھی کوفہ کے باشندہ تھے، کلبی کے شاگرد تھے، نمایاں یوں کہہ لیں شاگرد رشید تھے۔ انہی سے آگے جو روایات کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو مسلمہ مفسر قرآن محمد بن صائب کلبی، یہ کوفہ کے تھے، انہوں نے شان نزول کی روایات اور لغت کے اوپر زور دیا۔ یہ چیزیں آپ سمجھ لیں، شان نزول کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہوتا ہے، تاریخی قصہ ہوتا ہے، اس کو یوں کہہ لیں کہ تفسیری کہانی آپ کہہ لیں۔ تو یہ جو سب سے پہلے مفسر تھے انہوں نے نزول آیات کے اسباب یعنی شان نزول اور لغت پر زور دیا، جو انہوں نے تفسیر بیان کی۔ تو ان کی تفسیر جو ہے وہ روایتی اور زبانی طور پر تھی، اس وقت وہ مدون نہیں ہوئی تھی، زبانی تھی، زبانی طور پر بیان کی گئی۔ انہوں نے ابو صالح سے سنی، ابو صالح سے آگے انہوں نے سن کر آگے ان کے شاگرد جو تھے عطیہ بن سعد العوفی، انہوں نے سنی اور آگے اس کے اوپر پھر وہ تفسیر لکھی گئی۔ تو پہلے یہ صرف زبانی بیان کی جاتی تھی۔ اب ہم باضابطہ طور پر ان کا تعارف کراتے ہیں۔ تفسیر کے سب سے پہلے مسلمہ امام، مورخ و مفسر محمد بن صائب کلبی، اس کا اب تفصیلی تعارف کراتے ہیں، اور کروائیں گے کن کی روح سے؟ خود اپنی طرف سے نہیں، امام ذہبی کے بیانات سے، ان کی کتاب سے۔ یہ جو مفسر محمد بن صائب کلبی ہیں، مفسرین انہیں تفسیر کا مسلمہ امام تسلیم کرتے ہیں۔ جتنے بھی مفسرین ہیں نا، وہ
اس کلبی کو تفسیر کا مسلمہ امام تسلیم کرتے ہیں، اولین مسلمہ امام۔ ان کی تفسیر پہلے ان کے نام کلبی سے منسوب تھی۔ ان کا پورا نام ہے محمد بن الصائب کلبی، تو کلبی کے نام سے مشہور تھی، تفسیر کلبی کہلاتی تھی۔ لیکن بعد میں اسے تفسیر ابن عباس کے نام سے منسوب کر دیا گیا، کیوں کہ اس کا سورس ابن عباس تک وہ لے کر جاتے ہیں، تو یہ پھر تفسیر ابن عباس کہلائی۔ آج یہ موجود ہے مارکیٹ میں۔ اب ہم ان کا تعارف کراتے ہیں امام ذابی کی کتاب سے۔ امام ذابی جو ہیں یہ تاریخ کے، حدیث کے اور رجال کے بہت بڑے امام ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہے ہسٹری میں، تاریخ میں، تو یہ بالکل صحیح بات ہوگی۔ ان کا علم، ان کا جتنا بھی جو کام ہے، انہوں نے جو بڑی معرکۃ الآراء کتابیں لکھی، تو یہ سب سے بڑے امام ہیں حدیث کے اندر۔ اور یہ حافظ الحدیث تھے، جو بہت بڑا ٹائٹل ہوتا ہے علم حدیث کی دنیا میں۔ حافظ الحدیث بہت بڑا ٹائٹل ہوتا ہے، تو یہ حافظ الحدیث تھے۔ ان کا لقب جو تھا شمس الدین تھا، شمس الدین ذہبی۔ شمس الدین یعنی دین کا سورج۔ یہ اتنے بڑے حافظ الحدیث اور اتنے بڑے یہ امام تھے، اور واقعی ان کا مقام اور مرتبہ، ان کا علم بہت بڑا ہے۔ احادیث کی جانچ پڑتال، اس کی تحقیق، جمع اور اس کی درجہ بندی، یہ اس کے اندر ان کو مہارت تھی۔ ائمہ جرح و تعدیل میں سب سے بڑے یہ امام شمار ہوتے ہیں، حدیث کے شعبہ میں سب سے بڑے امام شمار ہوتے ہیں۔ تاریخ کے اوپر انہوں نے بڑی معتبر کتاب لکھی، اور پھر ان کا جتنا بھی یہ کام ہے وہ موجود ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو مستند رجال کی کتاب لکھی وہ ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال۔ عام طور پر اس کو صرف میزان کہا جاتا ہے، پورا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے جتنے بھی راوی تھے حدیثوں کے، تاریخ کے، سیرت کے، سب کے انہوں نے حالات قلم بند کیے۔ حالات نہیں بلکہ ان کے متعلق کمنٹ کیا کہ ان کا مذہب کیا تھا، ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہوتی نہیں ہوتی، انہوں نے جو روایات بیان کی وہ متن کیسا ہے، وہ حقائق پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، پوری جانچ پڑتال اس کے اندر موجود ہے۔ بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ تو یہ رجال کے بہت بڑے امام تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے میزان الاعتدال فی نقد الرجال کتاب لکھی۔ تو یہ جو امام ذابی ہیں یہ 748 عیسوی میں یہ دمشق میں، وہاں ان کی وفات ہوئی۔ یہ دمشق کے رہنے والے تھے، ملک شام کے۔ تو وہ کلبی کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ مشہور مورخ، ماہر انساب اور اولین مفسر قرآن تھے۔ یہ ماہر انساب جو نسب لکھتے ہیں نا، جو نسب کے ماہر ہوتے ہیں، کون کس کا بیٹا ہے، آگے اس کی کون اولاد ہے، کون اس کی بیوی ہے، کون اس کا باپ ہے، یہ اس کو جینیالوجی انگلش میں بولتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے جینیالوجسٹ بھی تھے، نسب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ تو یہ ان کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مشہور مورخ، ماہر انساب اور اولین مفسر قرآن تھے۔ ان کی روایات یعنی کلبی کی روایات جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کتب تفاسیر جو ہیں وہ تو پھر بھری پڑی ہیں۔ آج تک جتنی بھی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں ان کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر دوسرے تیسرے ورق کے اوپر محمد بن الصائب کلبی کے حوالے دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ مسلمہ امام مانے جاتے ہیں تفسیر کے۔ تو جب یہ مسلمہ اولین امام مانے جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کے حوالے تو تفسیروں میں چلیں گے۔ اب ہم ان کے متعلق جانیں گے کہ یہ کون تھے، ان کے عقائد کیا تھے، کس مسلک سے ان کا تعلق تھا، یہ چیزیں جاننی ضروری ہیں۔ کلبی جو تھے یہ کوفہ کے باشندہ تھے، ابی مخنف کے ساتھی تھے، اور ان کے جو سبائی گروہ ہے ان کا بہت بڑا اہم حصہ تھے۔ ان کا تعلق شیعہ فرقہ، ایک اس کو بولتے ہیں
مرجیہ اس سے تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو موت نہیں آئی، یعنی ان کی وفات ہی نہیں ہوئی، وہ زندہ ہے، مرنے کے باوجود وہ زندہ ہے۔ اور پھر یہ کہ جب ان کی وفات نہیں ہوئی تو پھر وہ ایک دن دنیا میں واپس لوٹ کر بھی آئیں گے، اس لیے ان کو مرجیہ کہا گیا۔ رجوع سے نکلا ہے نا، علی رضی اللہ عنہ واپس آئیں گے۔ وہ جب بھی کوئی بادل کا ٹکڑا دیکھتے تو کہتے کہ اس میں علی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں۔ یہ ان کے عقائد تھے، فرقہ مرجیہ کے یہی عقائد تھے، اور یہی عقائد جو تھے اس فرقے سے منسلک ہونے کی وجہ سے محمد بن الصائب کلبی کے بھی تھے، جو پہلے مفسر قرآن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جبریل رسول پر وحی لے کر آتے، لیکن جب رسول بیت الخلاء گئے ہوتے تو وہ علی رضی اللہ عنہ کے اوپر وحی نازل کر کے چلے جاتے۔ یہ حوالہ میں نے کہاں سے دیے ہیں؟ میزان الاعتدال فی نقد الرجال۔ تو اس سے آپ کو ایک تعارف ہو گیا کہ اولین مفسر قرآن محمد بن الصائب کلبی کون تھے، کہاں کے تھے، اور ان کے عقائد کیا تھے، ان کا مسلک کیا تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ابن عباس ہے اس کا سورس کیا ہے۔ ہم نے پیچھے مختصر بتایا نا، اب ہم پورا اس کو ایک ترتیب سے بتاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ہمارے علماء کے یہاں یہ چیز مشہور ہے نا کہ سب سے پہلے مفسر قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا۔ آگے پھر اس سلسلے کو جو چلاتے ہیں وہ اس طرح چلاتے ہیں کہ ان سے آگے پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ جو تفسیر کا علم ہے وہ پہنچا ابو صالح السمان کے پاس۔ یہ السمان جو تھے یہ ابن عباس کے شاگرد تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے رسول سے جو تفسیر کا علم لیا وہ پھر اپنے شاگرد ابو صالح السمان کو دیا، وہاں تک پہنچ گیا یہ قرآن کی تفسیر کا علم۔ آگے یہ جو ابو صالح السمان ہیں انہوں نے اپنے شاگرد محمد بن الصائب کلبی کو یہ ٹرانسفر کیا، جو تفسیر رسول نے کی تھی وہ پھر ایسے ہوتی ہوئی محمد بن الصائب کلبی تک آ گئی۔ یہ محمد بن الصائب کلبی ان کے آگے پھر شاگرد ہے عطیہ العوفی۔ تو یہ جتنا بھی تفسیر کا علم تھا جو رسول سے چلا وہ آگے پھر چلا گیا عطیہ العوفی کے پاس۔ یہ چینل میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس کے اندر جو اسانید ہیں، سلسلہ سند جو ہے یہ سارا اس طرح سے آ رہا ہے، رسول سے لے کر عطیہ بن سعد العوفی تک۔ یہ اس طرح سے وہ تفسیر آئی جی امت کے اندر۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ کلبی کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر اپنے استاد ابو صالح السمان سے سنی، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنی۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ 687 عیسوی میں طائف میں ان کی وفات ہوئی، جبکہ یہ جو ابو صالح تھے ان کی وفات ہوئی ہے 720 عیسوی میں کوفہ میں۔ ان کا تو نہ مقام ایک ہے نہ ان کا وہ دور ایک بنتا ہے۔ ابن عباس تو 787 عیسوی میں وفات پا چکے تھے طائف میں۔ یہ جو ابو السمان ہیں یہ 720 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا تو ابن عباس سے ملنا ہی ثابت نہیں ہے، ملے ہوتے تو ان سے تفسیر سنتے نا، تو ان کا تو ملنا ہی ثابت نہیں ہے۔ تو جب ملنا ہی ثابت نہیں ہے تو پھر جتنی بھی یہ تفسیر ہے جس کو آج تفسیر ابن عباس کہا جاتا ہے اس کی حیثیت کیا رہتی، اس کے متعلق آپ خود سوچ لیں۔ یہ جو محمد بن الصائب کلبی ہیں ان کی روایات کی اشاعت کا ذریعہ کون تھا؟ یہ العوفی کوفہ میں۔ کلبی کی ایک کنیت ابو نضر اور دوسری ابو سعید، یہ دو کنیتیں مشہور ہیں۔ یہ انہوں نے مشہور کی ہیں ان کے شاگردوں نے اپنا آگے کام چلانے کے لیے۔ وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہونا، یہ کنیتیں کیوں بنائیں۔ کلبی کی ایک کنیت ابو نضر اور دوسری کیا ہے؟ ابو سعید۔
اب یہ جو کلبی کے شاگرد ہیں نا، عطیہ آلوفی، یہ اپنے استاد کلبی کی روایات ابو سعید کی کنیت سے بیان کرتے تھے، یعنی اپنے استاد کلبی کا نام نہیں لیتے تھے، کیونکہ کلبی ویسے بھی بدنام تھے جھوٹ بولنے میں، ان کو کذاب کہا جاتا ہے، مشہور کذاب کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت کے علماء کے ہاں بھی کلبی مشہور تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ تو اس سے یہ جو عطیہ آلوفی ہیں، انہوں نے دو کام کیے، ایک تو ان کا جھوٹ چھپا دیا، اور دوسرا کیا کیا کہ ان کی کنیت ابو سعید وضع کی یا ہوگی، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، تو انہوں نے ابو سعید کی کنیت سے روایات جو ہیں وہ آگے بیان کی کہ یہ جو تفسیر ہے یہ ابو سعید نے بیان کی ہے، بیچ میں کلبی کا نام نہیں لیتے تھے۔ اب اس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے کہ یہ جو ابو سعید ہے نا، ابو سعید خدری صحابی ہیں جن کے نام سے یہ تفسیر آ رہی ہے، تو اس سے وہ دھوکہ دیتے تھے اس کنیت کے تھرو، جو کنیت وضع کی گئی یا ہوگی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، تو نام نہیں لیتے، یا تو بتاتے نا کہ یہ میرے استاد محمد بن الصائب کلبی کی روایت ہے، یہ تفسیر ہے، ان سے سن کر میں آگے بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں، کلبی کا نام چھپا دیا اور کہا کہ یہ جو تفسیر ہے نا ابو سعید نے بیان کی ہے، تو ابو سعید سے لوگ دھوکہ کھا جاتے کہ یہ ابو سعید خدری ہیں جو مشہور صحابی رسول ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی ہے نا، ان کے اندر اس قسم کی روایات موجود ہیں جو ابو سعید خدری کے نام سے منسوب ہو کر نقل کی گئی ہیں، جبکہ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایات نہیں ہیں، وہ کس کی ہیں؟ انہی محمد بن الصائب کلبی کی روایات ہیں، جن کو ان کے شاگرد عطیہ آلوفی نے کس نام سے بیان کیا؟ ابو سعید کے نام سے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے۔ اب یہ جتنی بھی تحقیق ہے ہم نے آپ کو کہاں سے بتائی ہے؟ میزان الاعتدال فی نقد الرجال، کن کی یہ کتاب ہے؟ حافظ الحدیث امام شمس الدین ذہبی کی۔ کب کے تھے وہ؟ 748 عیسوی میں دمشق کے تھے، 748 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی یہ کتاب جو ہے یہ رجال کے اوپر سب سے بڑی معرکۃ الآراء کتاب مانی جاتی ہے، اس سے بڑی رجال کے اوپر اور کوئی کتاب نہیں۔ حدیثوں کی اور راویوں کی تحقیق اور چھان بین کے اوپر میزان الاعتدال سے بڑی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، وہاں سے ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اب ایک اور چیز، اب آ جائیں پھر تبری کے اوپر۔ تبری صاحب نے کیا کیا؟ ہم نے پہلے بھی آپ کو لیکچرز میں بتایا نا، اس میں اب یہ دیکھیں کہ تبری صاحب کس قسم کی روایات لے کر قرآن کی آیات کی تفسیر کر رہے تھے۔ یہاں پر پھر وہی تبری صاحب آ جائیں گے، کیونکہ گھوم کر تبری کی طرف ہی آنا پڑے گا اگر تفسیر پڑھنی ہے تو، کیونکہ یہ جو محمد بن الصائب کلبی ہیں نا، یہ تو ان کی تفسیر زبانی ہے، گو وہ پہلے مسلمہ امام تھے تفسیر کے، لیکن وہ مدون اعلیٰ نہیں ہے تفسیر کے، ان کی تفسیر بہت بعد میں مدون ہوئی۔ پہلے وہ تفسیر کلبی تھی، زبانی طور پر بیان ہوتی تھی، بعد میں جب وہ مشہور ہوئی کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی روایات تھیں جو لوگوں کی دلچسپی کا باعث تھیں، تو اس سے بہت سارے فرقوں کی تائید ہوتی تھی، تو انہوں نے پھر اس کو تفسیر ابن عباس کر کے اس کو مدون کر دیا، جو آج تک چلی آ رہی۔ لیکن مدون اعلیٰ یعنی فرسٹ کمپائلر آف تفسیر اور فرسٹ کمپائلر آف تاریخ، وہ تو تبری ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ وہ پہلے مدون اعلیٰ تھے تفسیر کے اور تاریخ کے، بلکہ جامع تفسیر اور جامع تاریخ کے مدون اعلیٰ تھے۔ دوسرے لوگوں نے جو تفسیریں لکھیں، جو تاریخ لکھی، وہ جامع نہیں تھی، تھوڑی تھوڑی تھی، انہوں نے جامع تاریخ لکھی، جامع تفسیر لکھی۔ آدم سے لے کر اپنے دور تک کے جتنے بھی ملوک آئے، بادشاہ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنی بھی اقوام آئیں، سب کی ایک جامع تاریخ لکھی تھی۔ اس لیے پھر جو تبری ہیں، ان کو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا یعنی مدون اعلیٰ مانا جاتا ہے،
تفسیر کا اور تاریخ کا۔ تو یہ چیزیں آپ نے سمجھ لیں۔ اب انہوں نے تبری صاحب جو ہیں، انہوں نے کیا انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جو تفسیر ہے نا، تفسیر تبری، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام مشرکین کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس ایک روایت سے، یہ ایک ایگزامپل کے طور پر ہم بیان کر رہے ہیں کہ آگے پھر تبری نے قرآن کی آیات کی تفسیر کیسی روایات کی روح سے کی، وہ کس قسم کی تھیں اور کن لوگوں کے ذریعے سے کی، وہ کون تھے، وہ ہم نے بتایا آپ کو، یہ جو مفسر کلبی ہیں۔ اب ان سے آگے یہ جو تفسیر ہوئی ہے نا تبری نے جو کی، اس کی ایک مثال اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارے لوگ، ان کا کیا طریقہ کار تھا اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ تو تفسیر تبری میں ہے کہ نبی علیہ السلام مشرکین کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب وہ 19 نمبر اور 20 نمبر کی یہ جو آیات ہیں نا کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، یہ 19 اور 20 نمبر کی آیات ہیں سورۃ النجم کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ رسول وہاں پر پہنچے تلاوت کرتے ہوئے، تو شیطان نے ان کی زبان پر بتوں کی تعریف میں یہ الفاظ جاری کرا دیے۔ اس کی عبارت ہے کہ تلک الغرانیک الاولیٰ وان شفاعتہن لترتجی۔ یہ جملہ جو ہے نا رسول کی زبان سے جاری کروا دیا۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وہ یہ کہ یہ بہت عالی مقام، اونچی اڑان اور گردن والے پرندے ہیں جن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ہم نے آپ کو اس کی عبارت کا ترجمہ بتایا۔ اب یہ جو روایت ہے جن اسناد سے بیان ہوئی ہے، یعنی جو بیچ روایت کا سند ہوتی ہے نا، سند، سلسلہ سند، تو جس اسناد سے یہ، اس کی مختلف سندیں ہیں، یعنی اس کے مختلف راوی ہیں۔ سلسلہ سند کئی طریقوں سے بنائی ہوئی ہے تاکہ روایت کو پختہ کیا جائے۔ کسی ایک سلسلہ سند سے یہ روایت بیان نہیں کی انہوں نے، مختلف سلسلہ سند بنائے ہیں، یعنی راوی بدل بدل کے روایت کو پیش کیا ہے تاکہ یہ متواتر کہلائے، مشہور ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ کرنے کا۔ تو اس کی مختلف سندیں بنائیں تاکہ اس روایت کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ تو یہ روایت جن اسناد سے بیان کی گئی ہے، ان میں دوسرے سلسلہ سند کے راوی کون ہیں؟ یہی مورخ اور مفسر کلبی، یعنی جتنے بھی سلسلے ہیں اس کا جو دوسرا سلسلہ سند ہے نا، اس کے اندر کون ہے؟ مفسر کلبی، جن کا پورا نام ہے محمد بن صاحب کلبی، جو پہلے مسلمہ تفسیر کے امام ہیں۔ اور تیسرے سلسلہ سند کے جو راوی ہیں ان میں عطیہ لوفی، ان کا نام پایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے جانا کہ یہ جو اس قدر منکر روایت ہے، جو یوں کہہ لیں کہ کفر ہے، پورا ایک کفر ہے، اس روایت کو پکا کرنے کے لیے اس کی مختلف سندیں بنائی گئیں۔ اس کی دوسری جو سلسلہ سند ہے اس میں یہ تفسیر کے مسلمہ پہلے امام محمد بن صاحب کلبی ہیں، اور اس کے تیسرے سلسلہ سند میں کون آتے ہیں؟ انہی کے شاگرد، کلبی کے شاگرد عطیہ اوفی، وہ آتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ تھے، یہ تھے ان کے عقائد، یہ تھی ان کی روایتیں جن کی روح سے قرآن کی تفسیر کی گئیں۔ یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہیں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ اب یہ جو اہل سنت مسلک ہے، اس کی بنیاد کیسے پڑی؟ پھر وہی چیز آ جائے گی، وہ جو قرات سبا اور آگے پھر وہ اس سے جو تفسیریں کی گئیں، وہی چیز آ رہی ہے اب اس کے اندر۔ اہل سنت کی بنیاد، ان کا قیام کس دور میں ہوا، کیسے ہوا، کس بنیاد پر ہوا، اب وہ بھی سن لیں۔ ریاست مدینہ کے تیسرے حکمران عثمان رضی اللہ، عثمان بن عفان رضی اللہ، بڑے جلیل القدر رسول کے صحابی۔ تو جب ان کا دور ختم ہوا، ان کو قتل کر دیا گیا، عراقیوں نے قتل کر دیا، ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر مختلف علاقوں میں قرات کے جو اختلافات تھے یہ عام ہو گئے۔ کوفہ میں، بصرہ میں، جتنے بھی یہ سرزمین تھی نا،
عجم کی، اس کے اندر عام ہو گئے، اور خود ان کے قاری عرب علاقوں میں بھی آ گئے، وہ قرات سبا کی روایات کو وہ پڑھنے لگ گئے، مشہور کرنے لگ گئے، یہ اس طرح سے ہو گیا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد، ان کی حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد، یہ جو اختلافی قرات سبا کی جو روایات تھیں اور اس کی روح سے جو اختلافات پیدا ہو رہے تھے نا، یہ پھر عام ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس تفسیر کے ماہر سمجھے جاتے تھے، مشہور تھے، ترجمان القرآن، تو ان کے متعلق یعنی مشہور کیا گیا نا، یہ ساری چیزیں مشہور کی گئی کہ وہ ترجمان القرآن تھے، سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، رسول کے وفات کے وقت جو 13 سالہ بچے تھے وہ سب سے بڑے مفسر قرآن تھے۔ تو ان کے پاس قرآن کا اپنا ایک الگ نسخہ تھا، ایک الگ مصحف تھا، اس کے اندر قرات جو تھیں وہ موجودہ قرآن سے مختلف تھیں۔ موجودہ قرآن کے متعلق کہتے ہیں یہ مصحف عثمانی ہے، اسے عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، اس کے یہ جو جامع القرآن ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے، تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ سے منسوب کر دیا گیا۔ آج اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، مصحف محمدی نہیں کہتے۔ یعنی جس نبی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ تو اس قرآن کو بقول ان کے ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہڈیوں پر، پتھروں پر لکھا ہوا، پتوں کے اوپر لکھا ہوا، یہ تو بعد میں جمع کیا گیا۔ اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جمع کیا، پھر وہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے وہ نسخہ منگوایا، انہوں نے پھر جمع کیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فائنلی اس کو جمع کیا۔ یہ تو قرآن کی جمع و تدوین کی جتنی بھی کہانی ہے یہ ساری کی ساری جھوٹی کہانی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کتاب امامت کرنی ہو اور رسول اس کو ایسے چھوڑ کے چلے جائیں، پتھروں کے اوپر لکھا ہوا، کھجور کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا چھوڑ کے چلے جائیں، چمڑے کے ٹکڑوں کے اوپر لکھا ہوا چھوڑ جائیں۔ رسول اس کو لکھوا کر کتابی شکل میں دے کر گئے تھے، یہی حقیقت ہے۔ تو یہ جمع و تدوین کی جتنی بھی روایات تاریخ یا حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں سب جھوٹ ہیں، ان کے اوپر بلیو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور رس پڑیں گے، پڑھ رہے ہیں بلکہ قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے یہ چیزیں کی گئیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو پکا کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رسول کے صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، یعنی نہ ابوبکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی، نہ علی رضی اللہ عنہ، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ تھے جو 13 سالہ بچے تھے، یہ سب سے بڑے مفسر قرآن تھے۔ اور پھر یہ چیز رائج کر دی گئی، لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی، پھر اگلی چیزیں آسان تھیں ان کے نام سے منسوب۔ وہ کیا کہ ان کے پاس جو مصحف تھا، مصحف قرآنی، وہ مصحف عثمانی سے مختلف تھا، اس کے اندر جو قرات تھیں وہ جو موجودہ قرآن ہے جس کو یہ مصحف عثمانی کہتے ہیں اس سے مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہو گیا مصحف ابن عباس۔ تو یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جو قرآن کے مختلف اس کی جو قراتیں اور آگے پھر مختلف مصحف، اور ایک مصحف ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور یہ جو ابن عباس تھے یہ رسول کے چچا زاد بھائی تھے، عباس رضی اللہ عنہ رسول کے چچا، اور یہ جو عباسی تھے یہ انہی کے پھر اولاد میں سے تھے نا، انہی کی نسل میں سے تھے۔ تو یہ عربی تھے اور رسول کے چچا کی نسل میں سے تھے، یہ جو عباسی خلفاء تھے۔ یہ پھر عراق میں آئے، بغداد میں انہوں نے بغداد کا شہر بسایا، اپنی حکومت قائم کی۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ جو مصحف منسوب تھا اس کو انہوں نے پھر اس کی روح سے آگے پھر اس کو پھیلایا۔ اس لیے عباسی دور کے اندر، عباسی سلطنت میں مصحف ابن عباس کو خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ یہ جو عباسی دور ہے اس کا دورانیہ کیا ہے، ٹائم لائن وہ دیکھیں، 750 عیسوی سے لے کے 1258 عیسوی تک یہ دور رہا
عباسی دور، اس میں ان کو زوال بھی آیا اور ان کا شروع میں عروج بھی تھا، 100 سال ان کی عروج کے تھے بہت، پھر آگے ان کو زوال آتا گیا۔ دوسرے جو شیعہ خاندان تھے، برمکی اور بویہ خاندان، جو شیعہ خاندان تھے، حکمران خاندان تھے، یہ غالب آتے گئے، تو یہ آگے پھر لمبی ایک تاریخ چلے گی۔ بہرحال ان عباسیوں نے، عباسی خلفاء نے کیا کیا کہ جو مصحف ابن عباس تھا اس کی ترویج اور اشاعت کی، اس کی روح سے یہ جو مذہب اس کو پھیلایا یا بنایا یا اس کی فارمیشن کی۔ ان کے دور میں عبداللہ ابن عباس کے جو شاگرد تھے یا ان سے منسوب کیے گئے کہ یہ ان کے شاگرد ہیں، یہ منسوب ہی کیے گئے، یہ تابعین جتنے بھی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جو تابعین تھے وہ رسول کے صحابہ کے شاگرد تھے، تو یہ بنائے گئے تابعین۔ میجورٹی تابعین کی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ امام بخاری کے بہت سارے استاد شیعہ ہیں، ان کے شیوخ جو ہیں وہ شیعہ ہیں، خود امام بخاری بھی گو وہ اہل سنت کے امام ہیں، لیکن ان کی آپ کتاب دیکھیں وہ ساری شیعہ آئیڈیالوجی سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو مختلف مصائف تھے نا، مشہور تھے، اس کی جگہ کے اوپر پھر یہ جو مصحف ابن عباس تھا، قرأت ابن عباس جو تھی، اس کو انہوں نے پھر سرکاری سطح کے اوپر اس کو پذیرائی دی، اس کو رائج کیا، اس کی روح سے مذہب مسلک کی بنیاد رکھی۔ تو اس طرح جو قرأت ابن عباس یا مصحف ابن عباس وہ سرکاری سطح کے اوپر رائج کیا گیا۔ اس طرح پھر یہ جو اس سے جو مذہب کی فارمیشن ہوئی وہ اہل سنت مسلک کہلایا، یہ ایسے اہل سنت مسلک بنا۔ تو آج بھی اہل سنت مسلک کی جو تفاسیر ہیں، مشہور تفسیر ہیں، بڑی بڑی معتبر اور بڑی ضخیم تفسیریں ہیں، وہ انہی مفسرین کی روح سے کی گئی ہیں۔ قرآن کی عربی زبان ثانوی حیثیت ہے ان کے سامنے، اصل ان کے سامنے یہ چیز ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول کی ہوئی تفسیریں ہیں جو ان راویوں سے ہوتی ہوئی، ان مفسرین سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں، اس لیے وہ پھر بطور خاص ان روایات کی روح سے قرآنی آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو وہ تفسیریں جتنی بھی ہیں وہ آج موجود ہیں، جو پرانی ہیں وہ بھی، جیسے تبری ہے، تبری کے اندر بھی میں نے اس لیکچر میں بھی آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر بتایا کہ جو تبری نے تفسیر لکھی ان کے اندر بھی انہی مفسرین کی روح سے تفسیر کی ہوئی قرآن کی آیات کی۔ تو آج جو بھی تفسیر لکھتا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مفسر تبری نے کیا لکھا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی تفسیر کے نام کے اوپر، سیرت کے نام کے اوپر، حدیث کے نام کے اوپر، اقوال رسول کے نام کے اوپر جتنا کچھ بھی بیان کیا، وہ سارا کا سارا اس کو مفسر اور مورخ تبری نے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا، خاص طور پر اپنی تفسیر تبری میں اور اپنی تاریخ تبری میں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں اور ہم ان کو رسول کی تفسیریں یا رسول کے اقوال ہی سمجھ رہے ہیں، ان لوگوں نے پہنچائیں۔ یہ جو ایرانی اسکالرز ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مورخین ہیں، ان لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم انہی کے اوپر ایمان رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں۔ آج جو بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہے وہ تبری کو ہی کاپی کرتا ہے، اس کی مجبوری ہے، کیونکہ جامع ترین تفسیر کی کتاب وہی ہے، جامع ترین تاریخ کی کتاب تاریخ تبری ہے۔ تو تفسیر ہو یا تاریخ ہو، تبری کو ہی پڑھا جاتا ہے، اسی کو ہی کاپی کیا جاتا ہے۔ الفاظ کا کوئی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن اصل جو کنٹینٹ ہے وہ یہی ہے، اصل سورس تبری ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو قرآن کے تراجم لکھے گئے وہ انہی تفسیروں سے ماخوذ ہیں، یعنی انہی کو مختصر کر کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ تو ترجمے بھی اسی طرح تفسیروں کی روح سے کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اور ہم ان کو پڑھ رہے ہیں اور یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کے ماخذ ہیں۔ بالکل نہیں، دین کا ماخذ ایک ہی ہے، وہ ہے کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ قرآن کی جو عربی مبین ہے، جس کو اللہ نے حجت قرار دیا ہے، اس کی روح سے۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ جو ترجمہ آسان اردو ترجمہ قرآن ہے
وہ قرآن کی یہ جو عربی مبین ہے، جس کو اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے خود اس کو ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ جو عربی مبین ہے یہ اس کی روح سے قرآن کو سمجھو، تو ہم نے اسی عربی مبین کی روح سے قرآن کو سمجھا ہے، اور اس ترجمے کے اندر ہم نے اس کو بڑے ہی مختصر لیکن جامع انداز سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں کسی فرقہ، مسلک، مذہب کی کوئی بھی کسی طرح سے بھی اس کے اندر کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کنٹیمینیشن ہوئی، بالکل اس کو کسی بھی فرقہ، مسلک، نظریے سے بالکل غیر جانبدار رکھ کر یہ جو ترجمہ ہے ہم نے اس کو مرتب کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ قریب ہے، یہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ جب آئے گا تو ہم اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے۔ شکریہ۔